رشتہ کرانے والے ایک ادارے کا یہ اشتہار پڑھ کر پہلے میں مسکرایا، پھر ہنس پڑا اور پھر میرے ذہن میں 3 خیالات آئے۔ یہ اشتہار اخبار کے ساتھ ہی ہمارے گھر تقسیم کیا گیا تھا اور یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ایک شادی یافتہ آدمی کو ایسے اشتہار بھیجنے کی بھلا کیا تک ہے۔ خیر، رشتہ کرانے والے ادارے کا یہ اشتہار جب گھر تک آ ہی گیا تھا تو مجبوراً مجھے پڑھنا پڑا۔ اسے پڑھ کر میں پہلے مسکرایا کیوں اور پھر ہنسا کیوں اور میرے ذہن میں آنے والے 3 خیالات کون سے تھے، یہ بتانے سے پہلے بتا دوں کہ اخبار میں یا کسی اور جگہ ضرورت رشتہ کے اشتہارات یا رشتہ کرانے والوں کے اشتہارات چھپے ہوں تو میں ضرور پڑھتا ہوں۔ اس لیے نہیں کہ مجھے کسی رشتے کی تلاش ہے، بلکہ اس لیے کہ ان اشتہارات میں ہماری معاشرتی سوچ کا ایک عکس نظر آتا ہے۔ ذات پات، سٹیٹس اور عہدوں کے حوالے سے ہماری ترجیحات کیا ہیں۔ جو رشتوں کے خواہش مند ہوتے ہیں وہ دولت اور جائیداد کی نمائش یا دولت اور جائیداد کی خواہش کو ان اشتہارات کا حصہ کیسے بناتے ہیں، اس سب کو پڑھنا ایک دلچسپ تجربہ ہوتا ہے۔ خیر، رشتے کرانے والے جس ادارے کے اشتہار نے مجھے گدگدایا اور ہنسایا اور سوچنے پر مجبور کیا، اس ادارے کا نام ہے ڈیفنس میرج بیورو۔ جب میں نے یہ نام پڑھا تو میرے ذہن میں 3 خیالات آئے۔ پہلا خیال یہ تھا کہ شاید رشتہ کرانے والے اس ادارے کا تعلق ہمارے محکمہ دفاع سے ہے، اس وجہ سے اس کا نام ڈیفنس میرج بیورو رکھا گیا ہے، یا یہ ادارہ صرف ان کے رشتے کراتا ہے جن کا تعلق محکمہ دفاع سے ہو، اس بنا پر اس کا نام ڈیفنس میرج بیورو رکھا گیا ہے، یا پھر ہمارے محکمہ دفاع کی جو ہاؤسنگ اتھارٹی ہے، ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی، اس ادارے کا دفتر وہاں پہ ہوگا، اس لیے اس کا نام ڈیفنس میرج بیورو رکھا گیا ہے۔ لیکن پھر میں نے وہ عبارت پڑھی جو اشتہار میں نیچے درج تھی اور اس نے میرے 3 خیال ہی غلط ثابت کر دیے۔ پہلا خیال کہ اس ادارے کا تعلق ہمارے محکمہ دفاع سے ہوگا، وہ تب غلط ثابت ہوا جب میں نے اشتہار دینے والے صاحب کا نام پڑھا۔ یہ ہیں قاضی ناصر۔ اگر تو ان کا تعلق محکمہ دفاع سے ہوتا تو نام سے پہلے رینک ضرور لکھا ہوتا۔ ویسے بھی کوئی قاضی محکمہ دفاع کے زیر اثر تو ہو سکتا ہے، محکمہ دفاع کا ملازم نہیں ہو سکتا۔ دوسرا خیال کہ ڈیفنس میرج بیورو صرف محکمہ دفاع سے تعلق رکھنے والے افراد کے رشتے کراتا ہوگا، وہ تب غلط ثابت ہوا جب میں نے اشتہار کی عبارت میں پڑھا کہ ڈاکٹرز، انجینئرز، کیپٹن، فیکٹری اونر اور بیوروکریٹس اور سماجی ذمہ دار سماجی اور سیاسی فیملیز کے رشتے کے لیے اس دفتر سے رابطہ کیا جائے۔ ویسے محکمہ دفاع کی رسائی یا پھیلاؤ ڈاکٹری، انجینئرنگ سے لے کر فیکٹریوں کی ملکیت اور بیوروکریسی تک بھی ہے ہی، لیکن ڈیفنس میرج بیورو صرف ایک رینک کا رشتہ کرائے گا اور وہ رینک کیپٹن کا ہے۔ اگر آپ کو سپاہی، حوالدار، صوبیدار، لیفٹیننٹ یا میجر یا اس سے اوپر کسی رینک کا رشتہ درکار ہو تو پھر اس دفتر سے رابطہ نہ کیا جائے۔ ہاں، کیپٹن کا رشتہ درکار ہے تو بے شک ڈیفنس میرج بیورو سے رابطہ کریں۔ اب اگر یہ میرج بیورو صرف محکمہ دفاع سے تعلق رکھنے والے افراد کے رشتے کراتا ہوتا تو کیپٹن رینک تک محدود کیوں رہتا؟ اشتہار کی عبارت سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ صرف ڈاکٹر، انجینئر، کیپٹن، فیکٹری اونر یا بیوروکریٹس ہی نہیں بلکہ دیگر رشتے بھی درکار ہیں تو ڈیفنس میرج بیورو سے ہی رابطہ کیا جائے، بس شرط یہ ہے کہ وہ ذمہ دار سماجی اور سیاسی فیملی ہو۔ آگے لکھا ہے کہ کس کس ذات کے رشتے ان کے پاس ہیں: راجپوت، سید، مغل، ہاشمی، قریشی، وٹو، اوان، بلوچ، گل، باجوہ، ورک، ارائیں، کھوکھر، ملک، جٹ اور دیگر ذاتوں کے رشتے بھی اگر آپ نے کروانے ہیں تو ڈیفنس میرج بیورو سے رابطہ کیجئے، یہ لکھا ہے اشتہار پہ۔ تو میرا جو دوسرا خیال تھا کہ ڈیفنس میرج بیورو صرف محکمہ دفاع سے تعلق رکھنے والے افراد کے رشتے کراتا ہوگا، وہ خیال بھی غلط ثابت ہو گیا۔ تیسرا خیال میرا یہ تھا کہ ادارے کا دفتر شاید ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی میں ہوگا، اس لیے اس کا نام ڈیفنس میرج بیورو رکھا گیا ہے۔ یہ خیال تب غلط ثابت ہوا جب میں نے اس دفتر کا پتہ پڑھا۔ یہ دفتر لاہور میں سینچری ٹاور کلمہ چوک پر ہے اور لاہور میں رہنے والے لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کلمہ چوک سے کم از کم بھی کوئی 10-11 کلومیٹر دور ہے۔
جب میرے یہ تینوں خیال غلط ثابت ہوئے تو میں نے سمجھنے کی کوشش کی کہ پھر اس کا نام ڈیفنس میرج بیورو کیوں ہے، تو میں نے اشتہار کو مزید غور سے پڑھا اور تب مجھے ایک اور دلچسپ بات معلوم ہوئی، بلکہ کئی دلچسپ باتیں معلوم ہوئیں۔ وہ یہ کہ اس ایک اشتہار کے تیر سے تقریباً 3 شکار کرنے کی کوشش کی گئی تھی، کیونکہ اشتہار پورے ایک صفحے کا چھپ رہا تھا اور جو باتیں اس پر لکھنی تھیں وہ سب لکھنے کے بعد بھی جگہ بچ رہی تھی۔ تو اشتہار چھپوانے والوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہماری جب رقم خرچ ہو ہی رہی ہے تو ہم اسی خرچے میں مزید 2 اشتہار بھی چھپوا لیتے ہیں۔ تو اس اشتہار میں دائیں ہاتھ کے نیچے کی طرف 2 خانے بنائے گئے ہیں اور ان خانوں میں 2 مزید اشتہار شائع کر دیے گئے۔ پہلا اشتہار بتا رہا ہے کہ ڈیفنس میرج بیورو یتیم بچوں کا سہارا فاؤنڈیشن بھی ہے۔ اگر کسی نے اپنے ہاتھوں سے یتیم بچوں اور بیوہ کو زکوٰۃ، فطرانہ، صدقہ وغیرہ دینا ہے تو وہ بھی ڈیفنس میرج بیورو سے رابطہ کر سکتا ہے۔ لیکن سب سے دلچسپ اشتہار تیسرا ہے۔ اس اشتہار کے مطابق ڈیفنس میرج بیورو میں اے سی اور فریج کا کام بھی تسلی بخش کیا جاتا ہے۔ اگر کسی نے اے سی، فریج، فرنیچر اور تمام گھریلو سامان بیچنا ہے تو وہ بھی ڈیفنس میرج بیورو سے رابطہ کر سکتا ہے۔ میں نے سنا تھا کہ کاروبار میں ڈائیورسیفیکیشن ہونی چاہیے، یعنی کہ خود کو صرف کسی ایک کاروبار تک محدود نہیں رکھنا چاہیے۔ ڈیفنس میرج بیورو اس کانسیپٹ کا عملی مظاہرہ ہے۔ یہاں آپ رشتے بھی کرا سکتے ہیں، یتیم بچوں اور بیوہ کو اپنے ہاتھ سے فطرانہ، زکوٰۃ اور صدقہ بھی دے سکتے ہیں، اے سی اور فریج مرمت بھی کرا سکتے ہیں، اور اگر گھر کا سامان بیچنا ہو تو وہ بھی ڈیفنس میرج بیورو کے ذریعے بیچ سکتے ہیں۔ میں ہوں عمیر محمود، اور اگر آپ کی نظر سے بھی ضرورت رشتہ کا یا رشتے کرانے والوں کا کوئی دلچسپ اشتہار گزرا ہے تو کامنٹس میں بتائیں۔